وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 86۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر زندگی گزارے گا، یعنی جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپنائے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا آخرت میں، اور ایسے لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، لوزرز ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کیف یہد اللہ، کس طرح ہدایت دے سکتا ہے اللہ قومن کسی قوم کو، کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد۔ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان لانے کے بعد کفر یعنی مان لینے کے بعد انکار کر دینا۔ جو یہود و نصارہ تھے اہل کتاب، یہ آخری پیغمبر پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کی جو باتیں تھیں، یہ لوگ ان پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے آخری پیغمبر کا۔ جب آخری پیغمبر نے آنا تھا انہوں نے ان پر ایمان لے کر آنا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان لے آنے کے بعد کفر کرنا، مان لینے کے بعد انکار کر دینا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول برحق ہے، یعنی ان کے دل بھی جو ہیں اس چیز پر گواہ ہیں، دلوں نے بھی گواہی دے دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، وہی پیغمبر ہیں جن کا ان کی کتابوں میں ذکر تھا۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آئیں ان کے پاس روشن نشانیاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کی تمام دلائل موجود تھے، تمام گواہیاں موجود تھیں، کوئی ریزن ہی نہیں تھی یہ بات نہ مانی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور ان کے دل بھی مان چکے ہوئے تھے مگر جان بوجھ کر انکار کیا۔ کیوں انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا؟ پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے، کیونکہ ان کو یہ لوگ بہت اپنے آپ کو اعلیٰ مقام سمجھتے تھے، اور ویسے بھی جو بڑی بڑی امپائرز تھیں اس وقت کی، رومن امپائر، مصری حکومت، انہوں نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی تھی، مقام دیا ہوا تھا، دولت دی ہوئی تھی، حیثیت تھی، رتبہ تھا، اور عربوں کو تو یہ لوگ جاہل سمجھتے تھے، اپنے سے بہت کم تر سمجھتے تھے۔ جب وہ آخری پیغمبر جن کا انہیں انتظار تھا وہ عربوں میں آ گئے تو ان کے دلوں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ جی ہم عرب کے کسی پیغمبر پر ایمان لے آئیں، ضد کی وجہ سے کہ ہم اعلیٰ مقام تھے، ہمارے اندر کیوں نہیں آخری پیغمبر آئے، کیونکہ سارے پیغمبر انہی میں آ رہے تھے تو یہ سپوز کر کے بیٹھے تھے کہ آخری پیغمبر بھی انہی میں آئیں گے، مگر آخری پیغمبر آ گئے عربوں میں۔ تو ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہ کم تر ہمارے سے لوگ ہیں، ان میں آخری پیغمبر آ گئے، حسد بھی کیا، تعصب میں یعنی بائسڈ ہو گئے، تو خیر جانتے بوجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ تو چلو یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا اگر ہم اپنے اوپر بھی غور کریں نا، سوچیں کہ بعض دفعہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کیوں ہدایت نہیں دیتے؟ قرآن کو پڑھنے والے لوگ، حفظ کرنے والے لوگ، بعض دفعہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ حرام کو نہیں چھوڑتے، ہدایت ان کو نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے کہ کتاب کو تو 100% ٹرو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، مگر کیا وجہ کیا ہے نہ ہدایت نہ ملنے کی؟ عمل نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ ہاں یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کی بات 100% ٹرو ہے، مگر عمل نہیں اس پر کرنا، اللہ کی اطاعت نہیں کرنی۔ یعنی سمجھ رہے نا اب اس بات کو کہ بات تو ٹھیک ہے مگر کروں گی میں اپنی مرضی، یہ مجھے پتہ ہے کہ 100% کتاب ٹرو ہے، مجھے پتہ ہے اللہ کی طرف سے، مجھے پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، سب ہم ماننے والے یہ لوگ ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کریں گے، ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ تو آپ کو یہ آیت اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا بات ہو رہی ہے، کہ مان لینے کے بعد کہ بات سچ ہے مگر پھر اپنی مرضی کرنی، انکار کر دینا، اللہ کی بات کا انکار کر دینا، ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت پانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، کتاب کو 100% ٹرو مان کے پھر اللہ کی بات بھی مانی جائے، جو ایک کتاب بتا رہی ہے پھر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، پھر ہدایت ملے گی۔
تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔